نگاہوں کے سامنے ایک طرف حضور سید بشیر احمد تاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ ہے، اور دوسری جانب ان کے فرزند، ان کے عزیز و اقربا یہاں جلوہ گر ہیں۔ ہم ایک طرف صاحب مزار کی بھی زیارت کر رہے ہیں اور دوسری جانب اولاد صاحب مزار کی بھی زیارت کر رہے ہیں۔ اسی شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا تھا کہ زمانے میں جو بڑھتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے، زمانے میں جو بڑھتی ہے وہ دولت سیدوں کی ہے، کوئی بھی دور ہو اس میں حکومت سیدوں کی ہے، کوئی بھی دور ہو اس میں حکومت سیدوں کی ہے۔ یہ کریم آقا کے شریف النفس شہزادے ہیں، یہ کریم آقا کے کریم النفس شہزادے ہیں۔ دعا دشمن کو بھی دینا یہ عادت سیدوں کی ہے، دعا دشمن کو بھی دینا یہ عادت سیدوں کی ہے۔ اور خدائے پاک نے ان کا کیا خوب مرتبہ بخشا ہے، خدائے پاک نے انہیں کیا خوب رتبہ دیا ہے۔ قرآن پاک سے ثابت طہارت سیدوں کی ہے، قرآن پاک سے ثابت طہارت سیدوں کی ہے۔ حضرات، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے لمبی چوڑی گفتگو کروں۔ جس طریقے سے آپ صاحب مزار کی بارگاہ میں فیض لینے کی غرض سے حاضر ہیں، اسی طریقے سے ہمارا بھی تعلق ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں سے کچھ حاصل کر کے آئیں۔ لیکن جب آ گیا ہوں اور بار بار صاحب سجادہ حضور سید بختیار حسن صاحبی صاحب کا حکم ہو رہا تھا کہ کچھ بیان کرنا ہے، ویسے تو میں تقریر بہت کم کرتا ہوں، لیکن حضرت کا حکم ہوا کہ کچھ بیان کرنا ہے، تو تھوڑی دیر، میں کوئی جذباتی خطیب بھی نہیں ہوں، لچھے دار تقریر بھی نہیں ہوتی ہے، بس چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، آپ توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں گے۔ پھر کسی شاعر نے کہا تھا کہ جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، جو درس شہ بطحا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آج ہماری حالت یہی ہے، ہم عرص پاک میں آئے ہیں یا کہیں بھی بزم مصطفیٰ میں ہم جائیں تو ہماری نیت یہ ہو کہ ہم وہاں سے کچھ حاصل کر کے آئیں گے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں آ کر چادر چڑھا لینا، نیاز کر لینا، دعا مانگ لینا یہ بہت آسان ہے، اور پھر جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دعائیں بہت مانگی مگر ہماری دعا قبول نہ ہوئی۔ تو ہم جس مقصد سے یہاں آ رہے ہیں تو ہمیں اسی مقصد میں لگے رہنا چاہیے۔ ہم اس کی تقریبات میں شامل ہیں تو ہم یہاں یا کہیں بھی کہیں کی رنگینیوں میں نہ گم ہو جائیں۔ ہم جس ارادے سے آئے ہیں بزرگوں کی بارگاہ کا فیض لینے کے لیے، بس پوری توجہ، پوری نیت ہماری یہ ہو کہ ہمیں صاحب مزار سے فیض حاصل کرنا ہے۔ اور پھر ہم آپ کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، آپ ہمیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جن بزرگ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، یا حضور بشیر احمد تاجی علیہ رحمہ جس
سلسلے سے منسلک ہیں وہ بابا فرید ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ صابر کلیر ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بابا قطب الدین بختیار کاکی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے مدینے والے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کر دیا کہ امام یہ بتائیں کہ اس وقت میرے آقا اپنی قبر میں کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ سوچیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے کون کیا جانتا ہے؟ اگر ہم سے کوئی پوچھے سوال کرے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے تو ہمارا جواب یہی ہوگا کہ بھائی آپ کا دماغ صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ کا حافظہ سلامت ہے یا نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں حضرت امام جلال الدین سیوطی پر جب سائل نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ اس وقت میرے آقا اپنی قبر میں کیا کر رہے ہیں، تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب دیتے ہیں کہ النظر فی اعمال امتی، کہ اس وقت میرے آقا اپنی قبر میں رہتے ہوئے اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ ہم دھنوارے کی سرزمین پر بیٹھے ہیں، کیا ہمارے آقا ہمیں نہیں دیکھ رہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں آئے ہیں یا کہیں جاتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ دعا لینا ہوتا ہے کہ بزرگوں کا فیض ہمیں مل جائے، ان سے دعا ہم لے لیں۔ پھر سائل آگے سوال کرتا ہے کہ اور کیا کر رہے ہیں میرے آقا؟ تو میں حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ والاستغفار لہم، کہ میرے آقا اپنی قبر میں رہتے ہوئے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اپنی قبر میں رہتے ہوئے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ ہمارے آقا ہم پر اتنا مہربان ہیں اور ہم ہیں کہ صرف زبانی ہمارا نعرہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، صابر کلیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے دامن پکڑا ہی کہا، صرف زبان سے کہہ لینا آسان ہے، صرف مرید بن جانا آسان ہے، لیکن نبھانا بہت مشکل ہے۔ اپنے بزرگوں کی تاریخ دیکھیں، یوں ہی کوئی امیر خسرو نہیں ہو جاتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے کہ اگر شریعت کی پابندی نہیں ہوتی تو میں اور امیر خسرو ایک ہی مزار میں آرام فرماتا، لیکن شریعت دامنگیر ہے، شریعت کی پابندی ہے، اسی وجہ سے نہیں تو امیر خسرو کو اتنا چاہتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء، آپ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت دامنگیر ہوتی تو میں اور امیر خسرو ایک ہی قبر میں ہوتا۔ اتنے چہیتے مرید تھے، اور کیوں نہ ہو حضرت امیر خسرو کو محبوب الہی کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل تھا کہ جس وقت کسی کی اجازت نہیں تھی، عشاء کی نماز کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء اپنے کھاٹ پہ بیٹھ جاتے، تسبیح پیش کر دی جاتی، کسی کی مجال نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں کوئی چلا جائے، لیکن ایک واحد امیر خسرو کی شخصیت، آپ جب چاہتے جس وقت چاہتے اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے اور پوچھتے۔ حضرت محبوب الہی کھاٹ پہ ہوتے، مرید امیر خسرو زمین پر ہوتا، حضرت محبوب الہی پوچھتے کہ امیر خسرو بتاؤ اس وقت دلی کے کیا حالات؟ حضرت امیر خسرو دلی کے حالات سناتے، پھر محبوب الہی فرماتے کہ کچھ لکھ کر لائے ہو تو سناؤ۔ حضرت امیر خسرو جو کچھ لکھ کر لائے ہوتے اپنے محبوب، اپنے مرشد، اپنے آقا، اپنے شیخ کو سنایا کرتے تھے،
حضرت نظام الدین اولیاء خوش ہو جایا کرتے تھے اور حضرت محبوب الہی کہا کرتے تھے کہ امیر خسرو لکھتے بہت اچھا ہو لیکن سعدی شیرازی کی بات ہی کچھ اور تھی. تم لکھتے تو بہت اچھا ہو مگر شیخ سعدی شیرازی کی بات ہی کچھ اور ہے. انہوں نے کہا حضرت کیا معاملہ، شیخ سعدی شیرازی کا معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ شیخ سعدی شیرازی نے یہ حضور کی بارگاہ میں نعت لکھی کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ. آپ بھی پڑھ لیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اتنا ہی لکھا، اس کے آگے سوچ رہے ہیں لیکن کچھ بن نہیں رہا ہے، لکھ نہیں پا رہے ہیں، پریشان ہیں، کچھ نہیں بن پا رہا ہے. اچانک قسمت بیدار ہوتی ہے، خواب کی دنیا میں جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ او شیخ سعدی شیرازی کیا لکھ کر لائے ہو، کیوں پریشان ہو، ذرا پھر سے سناؤ. شیخ سعدی سناتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اے شیخ سعدی شیرازی یہ کہہ دو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے تھے کہ امیر خسرو تم تو لکھتے ہو، بہت اچھا لکھتے ہو لیکن سعدی شیرازی کا جواب نہیں. کہا کیوں نہیں جواب؟ آخر ان کے کلام میں یہ چاشنی کہاں سے آ گئی، ان کے کلام میں تاثیر کہاں سے پیدا ہو گئی؟ تو حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت خواجہ خضر آئے اور شیخ سعدی شیرازی کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے کلام میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی. ابھی اتنا سنا تو امیر خسرو بھی پریشان ہو گئے کہ سرکار دعا کرم کر دے. کہ امیر دعا کرتے ہیں کرم کر دے کہ خواجہ خضر سے ملاقات ہو جائے، خواجہ خضر سے ملاقات ہو جائے اور وہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں بھی ڈال دے. لیکن جانتے ہیں آپ حضرت محبوب الہی کا وہ دربار ہے، صوفیہ لکھتے ہیں کہ محبوب الہی کی بارگاہ جس سما کا یہ عالم ہے کہ کسی نے سوال کیا تھا کہ اس وقت خواجہ خضر کہاں ہے، تو جواب دینے والے نے جواب دیا تھا کہ محبوب الہی کی بارگاہ میں چلے جاؤ. جس وقت محبوب الہی کی بارگاہ میں سما ہو رہا ہوگا اور جہاں ان کے خدام کے جوتے اور چپل اتارے جا رہے ہوں گے اسی مقام پر خواجہ خضر سے ملاقات ہو جائے. یہ حضرت محبوب الہی. تو حضرت امیر خسرو کہتے ہیں کہ دعا کرتے سرکار کہ مجھے بھی خواجہ خضر سے ملاقات ہو جائے. آپ نے دعا کی، حضرت خضر سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت خضر آئے، حضرت امیر خسرو نے درخواست کیا کہ میرے منہ میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیں، اپنا لعاب ڈال دیں تاکہ میرے بھی کلام میں چاشنی پیدا ہو جائے. حضرت خضر نے کہا وہ شیخ سعدی شیرازی کا حصہ تھا، وہ انہیں مل گیا، وہ ان کے مقدر کا تھا، انہیں مل گیا، اب کسی اور کو نہیں مل سکتا ہے. حضرت امیر خسرو بہت مایوس ہو گئے، پریشان ہو گئے. پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں آتے ہیں. حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ امیر خسرو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا منہ کھولو. جب انہوں نے منہ کھولا حضرت محبوب الہی نے اپنا لعاب دہن امیر خسرو کے منہ میں ڈال دیا. اب جب شیخ شیرازی جب امیر خسرو کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، اب امیر خسرو جب کلام لکھ کر لا رہے ہیں تو محبوب الہی کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ مچل رہے ہیں. انہی لوگوں میں سے ایک ایسا اجنبی انسان بھی تھا جو سب سے زیادہ خوش تھا، سب سے زیادہ مچل رہا تھا.
امیر خسرو نے اپنے پیر سے کہا کہ سرکار سارے لوگ تو خوش ہو رہے تھے لیکن ایک اجنبی شخص آج محفل میں نظر آیا، وہ اور زیادہ مچل رہا تھا، اور زیادہ خوش ہو رہا تھا، آخر وہ کون ہے؟ تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ تمہارے کلام کو سن کر خوش ہو رہا تھا وہ شیخ شادی شیرازی، وہ شیخ شادی شیرازی تھے۔ میں نے اپنا لعاب تمہارے منہ میں ڈال دیا تو شیخ شادی شیرازی خوش ہو گئے، تمہارے کلام تو بتانا کہ پیر اور مرید کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مرید جب سچا ہوتا ہے تو پیر اپنے مرید کو بہت اونچے مقام پر، ہم صرف رسمن مرید نہ بنے، سامنے میں ہاتھ چوم لینا بہت آسان ہے، سامنے میں تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا آسان ہے، لیکن اس کو محبت نہیں کہتے۔ میں اس کا قائل نہیں کہ سامنے میں ہاتھ چومو، سامنے میں تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے شروع کر دو، کمیاں نکالنا شروع کر دو۔ اگر ہم مرید ہیں، اگر ہمیں کسی سے محبت ہے تو ہر ادا سے محبت ہونی چاہیے، پیر کی ہر ادا سے محبت ہونی چاہیے، پیر کے گلی و کوچوں سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے شیخ ہیں، وہ اجمیر شریف پہنچتے ہیں خواجہ غریب نواز کے یہاں مرید ہونے کے لیے۔ جب پہنچے اجمیر تو دیکھا کہ خواجہ صاحب ٹیک لگائے ہوئے، خواجہ صاحب ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ بابا فرید کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، میں آیا ہوں مرید ہونے کے لیے۔ خیر خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ سرکار میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں مرید ہونے کے لیے۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ میں تو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوں اور تمہارا یہاں حصہ بھی نہیں۔ بابا فرید اپنے دل میں سوچ رہے ہیں، اپنے دل میں کہہ رہے ہیں کہ میں آیا ہوں ان سے مرید ہونے کے لیے اور یہ ٹیک لگا کر بیٹھی۔ خواجہ غریب نواز نے کہا کہ میں تو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوں۔ کہا کہ سرکار غلطی ہو گئی، کہا کہ تمہارا یہاں حصہ نہیں ہے، تم دلی چلے جاؤ۔ جب بابا فرید دلی آتے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں جیسے ہی نظر پڑی تھی دل میں خیال آیا کہ میں آیا ہوں بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مرید ہونے کے لیے، ان کی داڑھی تو کالی ہے اور ہماری داڑھی سفید ہو گئی۔ قریب آئے، کہا کہ سرکار مرید کر لیجیے۔ کہا کہ ہماری داڑھی تو کالی ہے، تمہاری داڑھی سفید ہے، خیر تمہارا حصہ ہمارے پاس موجود ہے۔ مرید کی محبت میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے حجرے میں جاتے ہیں اور حجرے سے باہر نکلتے ہیں، جتنا لمحہ جتنا وقت حجرے میں جانے اور آنے میں لگا تھا، جو داڑھی سیاہ تھی وہ داڑھی سفید ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں پیر اور مرید، کہ مرید سچا تھا، سچی طلب لے کر آیا تھا، سچی محبت لے کر آیا تھا۔ بابا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو داڑھی سیاہ تھی اپنے مرید کے لیے داڑھی سفید کر دی۔ تو ہمیں ایسی ہی مرید بننا چاہیے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں بزرگوں کا صحیح فیض ملے تو ہم صحیح طور پر ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہو جائیں، دکھاوا ریاکاری سے ہم بچیں۔ اور میں نے جو پہلے کہا تھا کہ بزرگوں کی بارگاہ کا مقصد چادر چڑھا لینا نہیں ہے، یہ ان کی پسند نہیں، وقت نہیں ہے۔ بس آخری بات میں آپ کو بتاؤں، ہم جو بزرگوں کی بارگاہ میں چادر لے کر جاتے ہیں یا پھول پیش کرتے ہیں یا نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے، جو آرام فرما ہے ان کا طریقہ نہیں ہے، یہ ان کی پسند نہیں ہے، یہ ہماری پسند ہے، اور یہ غلط بھی نہیں ہے۔ ہم اگر صاحب مزار کی بارگاہ میں چادر لے کر جا رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے، گاگر لے کر جا رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے،
پھول لے کر جا رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے، شیرنی لے کر جا رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے، لیکن میں نے کہا یہ ان کی پسند نہیں ہے، یہ ہماری پسند ہے۔ اب اپنی پسند کے مطابق لے جا رہے ہیں، جو ہماری طبیعت کو اچھا لگ رہا ہے وہ ہم لے کر جا رہے ہیں۔ اگر ہم بزرگوں کا فیض لینا چاہتے ہیں تو کاش ہم نماز کی پابندی کر کے ان کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، ہم روزے کی پابندی کر کے ان کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، ہم حرام سے بچتے ہوئے ان کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، ہم جھوٹ سے بچتے ہوئے ان کی بارگاہ میں پہنچیں۔ جب ان تمام برائیوں سے بچتے ہوئے ہم بابا بشیر تاجی کی بارگاہ میں پہنچیں گے، چاہے چادر لے کر جائیں یا نہ جائیں، پھول لے کر جائیں یا نہ جائیں، ہماری اگر تمام ان برائیوں سے ہم بچ کر جائیں گے اور پھر ہم دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ بزرگوں کا کرم ہوگا۔ ہم چادر بھی پیش کرتے رہیں، جھوٹ بھی بولتے رہیں، چادر بھی پیش کرتے رہیں، نماز سے بھی انکار کرتے رہیں، نماز کو بھی چھوڑتے رہیں، اور پھر دعویٰ ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت اتنی آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھا۔ آج 10 روپیہ دے دیا جائے عاشق رسول ہو گیا۔ ہمارے لوگوں نے سنا کر ہم لوگوں کو بے عمل بنا دیا۔ جنت اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہم نے سمجھ رکھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہم سے خوش ہو جائیں تو ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا، بہت محنت کرنی ہوگی۔ اس لیے ہم تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور نماز کی پابندی کریں۔ نماز فرض ہے۔ جتنی جو فضیلتیں بتائی جاتی ہیں وہ تمام فضیلتیں فرائض و واجبات کے بعد۔ آپ علماء سے مسئلہ پوچھ لیں گے، مفتی سے مسئلہ پوچھ لیں گے کہ جو بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں فرائض و واجبات کے بعد ہی ہیں مسائل۔ تو ہم فرائض کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی رکھیں، ماں باپ کا کو احترام کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، اپنے بزرگ اپنے شیخ سے محبت کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ و رسول کا ہم پر فضل و کرم ہوگا، بزرگوں کا فضل و کرم ہوگا، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، قبر و آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عرص پاک کی برکت سے مولا ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔